حاضرین ذویل احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ المبارک میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے امت کی خیرخواہی کے پیش نظر حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کردہ ملفوظات شریفہ سے بیان کیا تھا۔ آج مزید کچھ باتیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کی جائیں گی۔ مولا تعالی حق کہنے کی، سننے سمجھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں ویحک، تجھ پر افسوس ہے، قد ادعیت محبت اللہ عز و جل، تو نے یہ تو دعویٰ کیا ہے کہ تجھے اللہ کے ساتھ محبت ہے، کیا اما علمت ان لها شرائط من شرائط محبت ہی، کیا تجھے یہ بھی پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی کچھ شرطیں بھی ہیں؟ یہ بھی پتہ ہے تجھے؟ یہ بھی جانتے ہیں تم؟ دیکھیں کاروبار کرتے ہیں بچے، دوست ہمارے احباب بہت سارے، تقریباً سارے لوگ کام کرتے ہوں گے۔ ہر ایک بندہ کام شروع کرنے سے پہلے کام کے حوالے سے معلومات لیتا ہے۔ کسی کاریگر کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، یار تھوڑا سا تجربہ ہو جائے، تدریب ہو جائے۔ تو اسی طرح کر کے کوئی کہیں پہ نوکری کرنا چاہتا ہے تو اس حوالے سے پہلے کہیں سے تجربہ حاصل کرتا ہے۔ جب جائے گا جی مجھے فلاں کام کا اتنا تجربہ ہے، وہ دکھائیں گے، ہاں کاغذ دکھائیں گے، جہاں کام کیا ان کی طرف سے کوئی لیٹر دکھائیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یعنی دنیا کا جو بھی کام ہے نا، ہر کام ہم سیکھ کے کرتے ہیں، سیکھ کے کریں گے ہر کام۔ لیکن خالق اور مالک جو ہے اس کے ساتھ محبت کے اظہار کے جو عمل رب تعالیٰ نے خود مقرر کیے ہیں، مثال کے طور پر نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا ایک انداز ہے، محبت کے اظہار کا انداز ہے کہ مولا تو نے اتنا کرم کیا۔ جیسے کوئی شاگرد جو ہے استاد کو تحفہ دے، گھڑی دے دے مثال کے طور پر، تو استاد چاہتا ہے کہ میں، شاگرد چاہتا ہے کہ میں جب دیکھوں استاد کے ہاتھ میں خوش ہوتا ہے نا، جب خوش ہوتا ہے یار میں نے تحفہ دیا تھا اپنے استاد کو، میرے استاد صاحب نے اسے پہنا ہوا ہے۔ تو خالق اور مالک نے بھی بندہ مومن کو باقی سارا جسم اس کا فرشتوں نے بنایا ہے۔ ایک منہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ بتائیں اتنا بڑا تحفہ عظیم دیا، اور فرمایا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمام صورتوں سے، تمام چیزوں سے خوبصورت چیز ہم نے جو بنائی ہے نا، فرمایا وہ انسان کا چہرہ ہے، وہ انسان ہی ہے، اسے ہم نے احسن تقویم میں، اس کی تقویم بڑی خوبصورت ہے، ایسا ہم نے اسے بنایا ہے۔ تو وہ خالق اور مالک جو ہے اس نے جو اتنا عظیم تحفہ ہمیں دیا یہ منہ، تو وہ بھی چاہتا ہے، وہ بھی پسند فرماتا ہے روزانہ 5 بار میرا بندہ اس منہ کو دھو کے آ کے میری بارگاہ میں مجھے بھی دکھایا جائے۔ دیکھتے تو وہ ہر وقت ہے، لیکن دھو کے دکھائے نا، خالق اور مالک جو خوش ہوگا، استاد خوش ہو، شاگرد خوش ہوتا ہے، استاد کے ہاتھ میں گھڑیا میں نے تحفہ دیا تھا، تو خالق اور مالک جو خوش ہوتا ہے، یار اتنا عظیم انعام فرمایا میں نے اپنے بندہ مومن پر کہ یہ اس کو میں نے اتنا عظیم خوبصورت چہرہ عطا فرمایا، تو یہ بھی روزانہ 5 بار دھو کے آ کے میری بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ اکبر، مولا تو ہی بڑا ہے، میرے لیے اور کوئی بڑا نہیں ہے، دنیا بڑی نہیں ہے، دنیا والے بڑے نہیں ہے، دنیا کا مال و متاع بڑا نہیں ہے، مولا سب سے پہلے تو ہی ہے میرے لیے، سب سے پہلا حکم بھی تیرا ہی ہے، سب سے آخری حکم بھی تیرا ہی ہے، مولا یہ میرا منہ جو ہے نا یہ تیری بارگاہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جھک سکتا، تیرے علاوہ کہیں اور نہیں جھک سکتا، نہ میں کبھی اپنے منہ کو کہیں جھکاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب بندہ مومن خالق اور مالک کی بارگاہ میں آگے کھڑا ہو کے کہتا ہے نا مولا تیری بارگاہ میں آ گیا، تو نے مجھے یہ منہ عطا فرمایا تھا، دھو کے لایا ہوں تیری بارگاہ میں، تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہوں میں، پھر منہ کو دھو کے بندہ کسی کے سامنے بندہ تھوڑا سا منہ ایسے نہ کرے، ایسے کرے تو بیزی محسوس کرتا ہے۔ خالق اور مالک کی بارگاہ میں جب بندہ مومن آ کے منہ کو دھو لے، پاؤں کو بھی دھو لے، پھر پاؤں، منہ اور گھٹنا تینوں کو برابر کر کے زمین پر
رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے. پوری دنیا میں دیکھ لیں کوئی بھی بندہ کسی کو اس حد تک اپنے سامنے جھکا لے تو لوگ سمجھتے ہیں بہت ذلیل کیا اسے, لیکن اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں جو آ کے اپنے آپ کو اس طرح کر کے, آج کی سب سے آخری درجہ جو ہے یہی ہے کہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو اس طرح کر کے مالک اور خالق کی بارگاہ میں جھکا لے. رب نے کیا ارشاد فرماتا ہے, رب فرماتا ہے بندہ سجدے میں جاؤ کہہ رہا میرا رب اعلیٰ ہے. رب فرماتا ہے انت اعلیٰ اور تو بھی اعلیٰ ہے. یہی اقبال اللہ نے کہا تھا فرمایا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو قرآن سمجھتا ہے, ایک سجدہ جسے تو بھارا لگتا ہے, مسجد جانا مجھے مشکل لگتا ہے, کام پہ بیٹھے ہوئے سویرے سویرے اٹھے نہیں, رات کام سے دیر سے آئے تھے, کام سے دیر ہو گئی تھی آتے ہوئے, اس لیے نیند پوری نہیں ہوئی, صبح نہیں اٹھے جی. اس کے بعد پھر کیا ہوا جی, پھر جناب زور آ گئی, کان بٹانا جی, اثر کا وقت آ گیا, کان میں مصروفیت کر دی جی, مغرب کو روٹی کھا رہے تھے, عشاء کو اپنی کمر سیدھی کر رہے تھے, کوئی نماز نہیں پڑھی, ساری نمازیں گئی. اقبال پتہ کیا کہتا ہے, اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, وہ سجدہ جو رب کی بارگاہ میں کرنا ہے جسے تو بھارا سمجھتا ہے, تو میں یہی سجدہ تجھے 1000 سجدوں سے نجات دیتا ہے, 1000 سجدوں سے بچاتا ہے, 1000 لوگوں کے سامنے سر جھکانے سے تجھے بچانے والا یہی سجدہ ہے. میں خالق اور مالک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا لے تو کسی کے سامنے تجھے جھکنا نہیں پڑے گا. آپ بتائیں نا جی, جو صبح کی نماز نہیں پڑھتے بیچارے, جب جاتے ہیں دفتروں میں جاتے ہیں, کام کے لیے جاتے ہیں, اپنے فارم لے کے جاتے ہیں, اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں, کسی کا بل کا مسئلہ, کسی کا کوئی مسئلہ, پورا دن لوگوں کے سامنے ساتھ کرتے چھوٹے نہیں کرتے. بتائیں جی, یہی کرتے نہیں کرتے, آج یہ کرتے ہیں, ہاؤ جاری کرتے نہیں کرتے. اگر یہی لوگ خالق اور مالک کو جھکیں تو رب تبارک و تعالیٰ تو اتنا قدردان ہے, رب تعالیٰ تو اتنا غیور ہے, اپنی بارگاہ میں جھکنے والے کو رب تبارک و تعالیٰ پھر کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا, کسی کے سامنے منہ نہیں ٹیڑھا ہونے دیتا رب تبارک و تعالیٰ. تو پیارے محترم بھائیو, یہ وہ چیز آپ دیکھیں, حضرت فرماتے ہیں الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی, میں کہ محبت کی شرائط ہیں رب تعالیٰ کے ساتھ محبت. تو نے دعویٰ تو کر دیا مجھے محبت ہے, تو میں اس کی شرط بھی ہے, وہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں. کبھی غور بھی کیا تو نے کیا ہے کہ تو محبت کا دعویٰ جو تو نے کیا ہے اس کی کوئی دلیل بھی ہے. دعویٰ ہوتا ہے نا, کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا ہے یا نہیں. وہ بندہ کہے جی میرے بچے ہیں, تو کہے دلیل کیا ہو, کہ میری شادی ہوئی تھی, فلاں فلاں بندہ شریک تھا, فلاں فلاں کے سامنے میری بیوی حملہ تھی, بچے پیدا ہوئے, سارے سب لوگوں کو پتہ ہے, دلیل ہے میرے پاس, بچے میرے ہیں, میرے سامنے کھڑا کرو, مجھے ابا کہیں گے, دلیل ہے نا. ہاں جی, کھانا کھایا جی, دعویٰ ہو گیا, دلیل ہوتی ہے اس پر. اور ہر کام پر دلیل ہے. تو نے دعویٰ کیا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے, اس کی دلیل کیا؟ بتائیں یار, جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے گھر بندہ جائے دل لگتا نہیں لگتا ہیں؟ سچی بتائیں, میں اور آپ ہم سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا غور کریں, ہمارا دل لگتا ہے مسجد, ہمارا دل لگتا ہے مسجد. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ایک روایت یاد آ رہی ہے, فرمایا کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء, مومن مسجد میں ایسے خوش رہتا ہے جیسے مچھلی دریا اور پانی میں خوش رہتی ہے, جیسے مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے, دریا اور سمندر میں خوش رہتی ہے. والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص, منافق کا حال مسجد میں ایسے ہو جاتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں پھنس گیا ہو. پرندہ پنجرے میں پھنس جائے تو کیسے اداس ہوتا ہے, کیسے پریشان ہوتا ہے, بھائی کا حال بھی وہی ہے. تو پیارے محترم بھائیو, ہم نے ہر ایک بندے کو غور کرنا چاہیے. ہم نے دعویٰ تو کیا ہے, ہم نے خالق اور مالک کے ساتھ محبت ہے, آیت کی اس کی دلیل بھی ہے. اب یہ دیکھیں جی, حضرت شیخ الامام عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں, فرمایا کہ اللہ تسکن الی غیرہ, فرمایا کہ رب کی محبت کی شرائط میں سے یہ ہے تجھے رب کی بارگاہ کے علاوہ کہیں سکون نہ ملے. آج تو لوگ بیچارے مدینے جا کے وہاں گھبرا جاتے ہیں, مکے جا کے وہاں پریشان ہو جاتے ہیں, کون سا ٹائم آئے گا تو ہم گھر جائیں گے. بتائیں, وہاں جا کے ان کی جناب طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو یہاں اپنے اس مسجد میں پھر کیسے پڑھیں گے, اپنے محلے کی مسجد میں کیسے پڑھیں گے. ایک یہ بات میرے پوری سنیں, فرمایا کہ اللہ تسکن الی غیرہ, تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے علاوہ کہیں سکون نہ آئے. وانت لسبہ, اور تجھے انس بھی ملے نا, تجھے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے ملے, رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے ملے, رب سے باتیں کر کے تیرے دل میں اگر تیرا دل چاہے نا رب سے باتیں کرو, جیسے حدیث پاک ہے, اگر سامنے آیا کہ مولا نہیں فرماتے
باتیں جب میں چاہتا ہوں نا میرا دل کرے کہ رب میرے ساتھ باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، رب میرے ساتھ باتیں کرے. اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں رب سے باتیں کروں پھر نماز شروع کر دیتا ہوں. جی اس طرح کے الفاظ ہیں. ممکن ہے کہ بات آگے پیچھے ہو جائے، بہرحال بات یہی ہے کہ رب سے ہم کلام ہونا ہے تو بندہ نماز پڑھے، رب سے ہم کلام ہونا ہے تو بندہ قرآن پڑھے. قرآن سے بڑھ کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب کا ذریعہ اور کوئی نہیں ہے. یہ پکی بات کہہ رہا ہوں. آگے دیکھیں جی، ایک بزرگ تھے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہاتھ رکھا ہوا اس طرح کر کے آنکھیں بند ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے. بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آیا، اس نے آگے ہاتھ پکڑا اور ہلایا، کہنے لگے یہ اکیلے بیٹھے ہیں. وہ کہنے لگے اب اکیلا ہوں. نہیں سمجھ رہی کیا لگتا ہے. فرمایا کہ خدا کے بندے پہلے جو انتہا جڑی ہوئی تھی خالق اور مالک کے ساتھ، باتیں کر رہا تھا اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے دل کی باتیں اسے سنا رہا تھا، مالک سن رہا تھا میری باتیں. اب تو آیا ہے، تو نے وہ میرا تعلق جو تھا ایک قائم ہو چکا تھا، ایک رب جو ہے وہ پیدا ہو چکا تھا، قلبی مناسبت جو ہے وہ ایک یہاں کے تار پکڑ چکی تھی، وہ تو نے توڑ دیا ہے. اب وہ بات نہیں رہی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اب میں اکیلا ہو گیا. پہلے اکیلا نہیں تھا میں. تو بات ہو گیا گئی. تو بندے کو جو کہ اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت جب قریب آیا نا، ہم میں سے کوئی بھی بندہ فوت ہونے لگتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ بڑھ گیا، رول گیا، داڑ اس طرح کرتے ہیں نا. لیکن قربان جائیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا آخری وقت آیا نا، حضور پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم رفیق الاعلی، مولا میں اپنے سب سے بڑے ساتھی کے پاس جانا چاہتا ہوں، سب سے بڑا میرا دوست، سب سے بڑا میرا ہم سفر، سب سے بڑا میرے رفیق، جس کی بارگاہ میں مجھے انس حاصل ہوتا ہے، جس کی بارگاہ میں مجھے محبت حاصل ہوتی ہے، جس کی بارگاہ میں میرا دل اطمینان پاتا ہے. میں وہ بارگاہ کس کی ہے؟ میں کہ اللہم رفیق الاعلی، وہ رفیق اعلیٰ جو ہے رب تبارک و تعالیٰ ہے، وہ اس کی بارگاہ ہے. جیسے دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفات کا وقت ہے نا، تو آپ کی زوجہ محترمہ پاس بیٹھی رو رہی، پاس بیٹھی رو رہی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو کہہ رہی تھی واہ حزمہ، او غم والی بات، او غم کا پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا مجھ پر، اتنا بڑا دکھ آ گیا مجھ پر کہ میرا سر کا تاج کیا ہے دنیا سے روانہ ہو رہا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آخری سانسیں لے رہے ہیں، بول پڑے کیا کہہ رہی ہے اللہ کی بندی؟ کہنے لگی آپ میرے سرتاج ہیں، سارے معاملہ میرے آپ کے ہاتھ میں، آپ ہی دنیا سے جا رہے ہیں. تو رونے والی بات ہے نا، غم والی بات ہے. اور نہ میں بلکہ یہ کہہ رہا اور مزے والی بات ہے، یہ تو خوشی والی بات ہے. انہوں نے کہا آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور باتیں کیسی کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو تیری میری جدائی جو ہے نا، یہ ہے تھوڑے سے وقت کے لیے، یہ تھوڑی دیر کے لیے جدائی ہے، تو نے بھی پیچھے آ جانا ہے. خدا کی بندی تو صرف یہ دیکھ رہی کہ ہاں جدائی ہو گئی ہے، کہ تو یہ نہیں دیکھتی آج جیسے میں ہوں جہاں سے کب ہوگی میں محمد عربی سے ملوں گا، ان کے کیا سے ملوں گا، سبحان اللہ، میں تو ان سے ملنے والا ہوں. نلقا محمدا واحبا، آج میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملوں گا میں، اور حبیب کریم علیہ السلام کے یاروں کو بھی ملنے والا ہوں. میں اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تو دیکھیں ہر بندے کا دکھ اپنا ہی ہوتا ہے، ہر بندے کی خوشی اپنی ہوتی ہے، خوشی کے معیار بھی اپنے ہیں، دکھ کے معیار بھی اپنے ہوتے ہیں. کسی کو کوئی چیز دکھ لگتی ہے، کسی کو خوشی لگتی ہے. کوئی بلال رضی اللہ عنہ کو دنیا سے جانا، گھر والی پریشان ہو رہی ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں. گھر والی کی نگاہ جو ہے صرف ایک تھوڑی ایک وقتی جو جدائی ہے نا اس پر تھی کہ ہم جدا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیچھے انہوں نے بھی تھا، اس طرح توجہ نہیں گئی، پیچھے میں بھی چلی جاؤں گی. لیکن قربان جائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے، آپ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، ان قریب ہم بھی جانے والے ہیں. میں جاؤں گا تو بھی پیچھے آ جائے گی، میں حضور کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہوں. یہ بلال پتہ کون ہے؟ ایک دو حدیثیں آپ کو سنا دوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا عظیم حکمران بلال جیسے سامنے آتے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں سیدنا بلال، وہ ہمارے سردار بلال آ گئے. بلال غلام ہے، بلال غلام ہے، عمر سردار ہے. اس کے باوجود ہمارے آقا ہمارے سردار، میرے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاشان اقدس میں موجود ہیں. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سفیان، جانتے ہیں آپ حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ابا جی ہیں، اور آقا علیہ السلام کے زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ابا جی ہیں، حضور کے سسر مبارک بھی ہیں.
دونوں اکٹھے آئے حضرت عمر کے پاس. خادم نے جا کے عرض کی حضور باہر حضرت ابو سفیان بھی ہیں اور حضرت بلال بھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ بلال کو بھیجو. اب ابو سفیان سردار ہیں کلمہ تو پڑھ چکے آپ ہے مسلمان ہیں حضور کے غلام ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بلال کو بھیجو. حضرت بلال اندر گئے. حضرت عمر نے جان بوجھ کے دیر کر دی. ہاں بھی یہ سنا وہ سنا فلانے معاملہ ادھر والے ساری باتیں کرتے رہے. بعد میں حضرت ابو سفیان کو بلایا. انہوں نے کہا حضور پہلے انہیں بلایا اور زیادہ دیر بٹھایا یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان یہی مجھے بتانا چاہتا تھا اسلام کے لیے جس نے قربانیاں دی ہیں تاج بھی وہی کرے گا. یہی وجہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ بڑے بڑے سردار موجود تھے اذان پڑھنے والے اور بھی موجود تھے. جب مکہ فتح ہوا نا جس مکے کی گلیوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹا جاتا تھا اس وقت میرے آقا نے سامنے بلال کہاں ہے؟ بلال ہے. میں جا بلال چھت پہ چڑھ گیا وہاں کھڑے ہو گئے اذان پڑھ سبحان اللہ کعبے کی چھت پہ اذان پڑھ. حضرت بلال فرماتے میں پورا دور ہو گیا تھا فرماتے رسے کو پکڑ کے میں نا سانس بھی پھوٹ گیا لیکن میں چڑھ گیا اوپر چڑھ گیا. اللہ اکبر. فرماتے جب حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا نا جو مشرکین تھے جو بیٹھے تھے پہاڑ کی چوٹی پر ان کے دل جو ہے وہ ان کے جگر جو ہے وہ نہ چھل نہیں ہوگا. ان کو یہ کیا ہوگا جس کو ہم گھسیٹا کرتے تھے اسلام نے اتنی عزت دی ہے اسے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے. اسلام نے یہی کہا میں جو اسلام کے لیے قربانیاں دے گا نا مصیبتیں جھیلے گا تاج بھی وہی پہنے گا کعبے کی چھت پہ بھی وہی چڑھے